کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا فخر ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے اسے سوچیں تو ہم زندگی کی پہلی سانس میں سر سجدے میں رکھ دیں اور قیامت کی صبحوں تک سر نہ اٹھائیں تو اس پروردگار کا شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا، اس نے ہمیں علی جیسا رہبر عطا فرمایا ہے جس کو آج ذکر کرتے ہوئے نہ ہمیں خوف ہوتا ہے نہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. ہم ببانگ دہول اپنے رہبر کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ہم مولا علی کی بات چوک چوراہے میں کر سکتے ہیں، ہم ممبر پہ کر سکتے ہیں، ہماری پیشانی پہ شکر نہیں آ سکتا، ہم کسی کے سامنے اپنے مولا کی بات کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہو سکتے کیونکہ مولا نے زندگی میں ہمیں شرمندہ کروایا ہی نہیں ہے. یہ علی ہی تھا جس نے نہ میدان جنگ کو کبھی چھوڑا ہے نہ اللہ کے گھر کے محراب کو کبھی چھوڑا ہے. یہ امیر المومنین ہی تھے جس کا سر کبھی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکا ہی نہیں تھا. یہ میری قوم سے ضد ہے، یہ میرے مذہب سے ضد ہے، یہ مرشدوں سے ضد نہیں، ہمارے آئمہ سے ضد نہیں، لوگوں کو میرے مذہب سے ضد ہے، لوگوں کو میرے عقیدے سے ضد ہے. لوگوں نے ہمارے مذہب کی ضد پہ اپنے پیروں کے اپنے رہبروں کے دن منانے شروع کر دیے جبکہ اس سے پہلے کسی کو دن یاد نہیں تھے. جب ہم نے امام حسین کی شہادت منائی، جب ہم نے امام حسن کی شہادت منائی تو لوگوں نے جب جلوس دیکھے تو انہوں نے کہا اگر شیعہ اپنے اماموں کا جلوس نکال سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رہبروں کی کوئی نہ کوئی تاریخ نکالنی پڑے گی. پھر انہوں نے تاریخ کی کتابیں کھولی، پھر انہوں نے روایات دیکھی کہ کون کس دن مرا تھا، کون کس دن انتقال کیا تھا. لہذا انہوں نے کہا ہم بھی جلوس نکالیں گے، ہم بھی ان کا دن منائیں گے. ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، آپ جس کا دن منانا چاہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری ضد میں تم اپنے رہبروں کی وفات منا سکتے ہو، ولادت نہیں منا سکتے. اگر دشمنی کرنی ہے، اگر عقیدے سے ضد کرنی ہے تو پھر ہم اگر 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت مناتے ہیں تو 13 رجب کو مولا کا جشن مناتے ہیں، 10 محرم کو حسین کا ماتم کرتے ہیں تو 3 شعبان کو حسین کی خوشی مناتے ہیں، 28 صفر کو امام حسن کا تابوت اٹھاتے ہیں تو 15 رمضان کو امام حسن کا جشن مناتے ہیں. اگر ضد کرنی ہے تو پھر کھل کے کرنی پڑے گی. جس کا شہادت مناؤ گے اس کی ولادت بھی منانی پڑے گی، لیکن ولادت کوئی منا ہی نہیں سکتا کیونکہ ولادت منانی نہیں پڑتی، ولدیت بتانی بھی پڑتی. صرف ولادت نہیں منائی جاتی. صرف ولادت نہیں منائی جائے گی، پھر ولدیت بتائی جائے گی، پھر جائے ولادت بتائی جائے گی، پھر مقام ولادت بتایا جائے گا، کون کہاں کس کے گھر میں پیدا ہوا. بھئی اگر کسی نے اپنے شناختی کارڈ بنوانا ہو تو نام، ولدیت، عارضی پتہ، مستقل پتہ. آؤ ہم 13 رجب کی رات ہے، ہم اپنے مولا کا جشن منا رہے ہیں، نام علی، ولدیت ابو طالب. چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. میں اگر اپنے امام کا نام اور پتہ بتاؤں تو ہمیں بتانے میں بڑی آسانی ہے کاشف بھائی. اس کا نام بھی اللہ والا ہے، گھر بھی اللہ والا ہے. ہائے 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 ہائے. نام ہے علی، ولدیت ابو طالب، عارضی پتہ بیت اللہ، مستقل پتہ عرش بری. لیکن جب ہمارے آئمہ نے ہمیں شرمندہ نہیں کروایا تو پھر اپنے رہبر کا جب جشن ہو تو پھر نکھرے نتھرے چہروں کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ، اجلے ہوئے چہروں کے ساتھ، تاکہ تمہارا مسکرانا بھی عبادت میں لکھا جا سکے، تمہارے چہرے کی خوشی بھی عبادت میں لکھے. کیونکہ ملائکہ تمہیں حصار میں لیے ہوئے ہیں. ملائکہ جہاں نیتوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں چہروں کی سلوٹیں بھی دیکھ رہے ہیں، کس کے چہرے پہ کتنی کتنی خوشی کے اثرات آتے ہیں. کیونکہ خوشی دل سے نہیں دیکھی جاتی، دل میں جتنی خوشی ہو وہ چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر غمگین ہے یا خوش ہے. اور آپ نے اپنے چہروں کو بالکل تر و تازہ رکھنا ہے. اور میرے مولا کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، بولو تاکہ پہچانے جائے. یہ علی ابن ابی طالب نے کہا تھا. یہ بولنے کا سلیقہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا نے ہمیں سنایا تھا. تو میں اس شہنشاہ کا تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں ابھی تک لوگ اس وہم کا شکار ہیں کہ ان کے لیے لفظ ولادت کہیں، نزول کہیں یا ظہور کہیں. ولادت بھی لکھا جاتا ہے، ظہور بھی لکھا جاتا ہے، نزول بھی لکھا جاتا ہے.
لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں لفظ جو تھے یہ چھوٹے ہیں. جو بہت بڑی عقیدے کی چھلانگ لگائے گا وہ یہی کہے گا نا کہ نازل ہوئے تھے، نزول ہوا تھا ان کا. آئیں پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے. جشن تو یہیں سے شروع کرتے ہیں نا جی سرکار. آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی پیدا ہوئے تھے یا نازل ہوئے تھے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. لو انزلنا ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. دوسری جگہ پہ خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. رسول بھی نازل ہوا، قرآن بھی نازل ہوا. اور رسول اور قرآن کے نازل ہونے پہ کسی کو کوئی شک نہیں. آج تک نہیں جھگڑا ہوا کہ قرآن پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا. آج تک کہیں کسی جگہ پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہیں بحث نہیں ہوئی کہ بھائی اس بات میں بحث کرتے ہیں کہ قرآن پیدا ہوتا ہے یا قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن کے نزول پہ کسی کو کوئی شک نہیں. سب نے کہا کہ قرآن نازل ہوا. نازل کہاں ہوا؟ قلب مصطفیٰ پہ. قرآن نے نص دے دی کہ میں نے قرآن کو محمد کے دل پہ نازل کیا. اور خدا نے دوسری جگہ کہا کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. سورہ اعراف میں ہم نے اپنے محمد رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. میرے مالک اگر تیرا رسول نازل ہوا ہے تو پھر بتا. رسول نے خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو پیدا کیا، ہم نے 17 ربیع الاول کو پیدا کیا. فرمایا ہم نے محمد کو نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ محمد کے بعد جو بھی آئے گا وہ پیدا نہیں ہوگا، وہ بھی نازل ہوگا. اس لیے کہ مصطفیٰ بھی نازل ہوا ہے. اور خدا نے کہا ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا ہے. میرے مالک جھگڑا مصطفیٰ پہ نہیں ہے، جھگڑا قرآن پہ نہیں ہے. امت اس بات پہ نہیں جھگڑ رہی کہ قرآن نازل ہوا تھا یا پیدا ہوا تھا. امت کہہ رہی ہے کہ علی پیدا ہوا تھا یا نازل ہوا تھا. خدا نے کہا 13 رجب کو ان کی تمام وہم وسوسے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا. میں نے قرآن میں نص دے دی ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا. لو انزلنا ھذا القرآن، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. فرمایا بس 13 رجب کے دن کو دیکھتے رہنا. اگر علی کی ماں کعبے میں دروازے سے آئے تو سمجھنا علی پیدا ہوا ہے، اگر دیوار پھاڑ کے آئے تو سمجھنا علی نازل ہوا. بسم اللہ. ہم نے قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو آج میرا مفسرین سے، قاریان اور حافظان قرآن سے سوال ہے کہ اگر قرآن نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دو. قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ قرآن جو ہمارے گھر کی الماریوں میں پڑا ہے. تو اگر یہ ہمارے گھر کی الماری میں پڑے ہوئے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ یہ پہاڑ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے یہ جو حاضل قرآن کہا گیا یہ حاضہ اشارہ ہے. اور اشارہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب مشار علیہ ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن، حاضل قرآن، اس قرآن کو. اس کا مطلب ہے کوئی قرآن پہلے سے موجود تھا. متوجہ ہیں صاحب؟ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم نے مصطفیٰ کو ذکر بنا کے نازل کیا. اور خدا اسی آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کے گواہ کو اس کے پیچھے ہی نازل کیا. 13 رجب تک آنے لگا. ہم نے مصطفیٰ کو ذکر بنا کے نازل کیا اور اس کے گواہ کو یتلو علیہم شاہدن، ہم نے اس کے گواہ کو اس کے پیچھے ہی نازل کیا. میرے مالک اگر مصطفیٰ نازل ہوا ہے تو اس کا گواہ کون آیا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت نے سر اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. قسم ہے مجھے سورج کی اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے آ رہا ہے. صحیح بخاری ممبر پہ لے آؤ. حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں درج ہے کہ رسول نے کہا انا کالشمس و علی کالقمر. میں سورج ہوں، میرا علی چاند ہے. جھگڑا سورج پہ نہیں، جشن والا ماحول بناؤ حضور. جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ.
جھگڑا سورج پہ ہوتا تو شمس کمیٹی بنتی، حلال کمیٹی نہ بنتی۔ کمیٹی جب بھی بیٹھی ہمیشہ چاند کے لیے بیٹھی۔ اچھا، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، نماز ادا کرو سورج کو دیکھ کے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا جی 13 رجب کو عید کس بات کی منائی جاتی ہے؟ خدا کہتا ہے نماز پڑھو سورج کو دیکھ کے، عید مناؤ چاند کو دیکھ کے۔ جو قریب بیٹھو یہ تو ہاتھ اٹھاؤ جو جشن سننے کے لیے آئے۔ نماز پڑھی جاتی ہے سورج کو دیکھ کے۔ چاند سورج سے عکس لے کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ اور میں نے کہا جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ۔ آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اچھا آج تیسری کا سورج ہے، آج چوتھی کا سورج ہے؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے آج پہلی کا چاند ہے، آج دوسری کا چاند ہے، آج تیسری کا چاند ہے۔ 14 پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، چاند نہ 13 پہ مکمل ہوتا۔ اور چاند کے لیے صاحب زبان تشریف فرما ہے، چاند کے لیے مختلف قسم کے اردو میں لفظ ہیں۔ لفظ ہلال بھی چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ قمر بھی چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور صاحبان لغت کہتے ہیں کہ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو پہلی کا چاند ہو، کیونکہ چاند کی ایج ہوتی ہے، چاند کی عمر ہوتی ہے۔ جب بالکل ابتدائی عمر میں ہو تو نظر نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ ہے۔ میں 13 رجب کا جشن پڑھ رہا ہوں، جھگڑا سورج پہ نہیں، جھگڑا چاند پہ ہے۔ خدا نے کہا عبادت کرو سورج کو دیکھ کے، عید مناؤ چاند کو دیکھ کے۔ اچھا، 3 طرح کے طبقے انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک ڈاکو، ایک چور اور ایک ٹھگ۔ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کے لوٹتا ہے، چور وہ ہوتا ہے جو چھپ کے لوٹتا ہے، ٹھگ وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دے کے لوٹتا ہے۔ اچھا، یہ تینوں سورج کے ہوتے ہوئے نہیں آتے۔ اب اس امام بارگاہ میں بھی یہ جشن نہیں سنا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا؟ یہ سورج کے ہوتے ہوئے نہیں آتے۔ جو ہی چاند آتا ہے ڈاکو بھی آ جاتا ہے، چور بھی آ جاتا ہے، ٹھگ بھی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چور چاند کو دیکھ کے آتا ہے، اس کا مطلب چور محمد کے زمانے میں نظر نہیں آئیں گے، علی کے زمانے میں نظر آئیں۔ اور جائے کتابیں اٹھا کے مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیں، سورج کو دیکھ کے کوئی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اہل علم تشریف فرمائے دعائیں ہیں چاند کی۔ یکم رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، 2 رجب کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا، 23 رمضان کا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھنا۔ دعائیں پوری کی پوری کتابوں میں چاند کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے۔ دعا ہوتی ہے چاند کو دیکھ کے۔ نبی نے پوری زندگی میں نہیں کہا کہ محمد کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث کسی شیعہ کتاب میں نہیں۔ میری قوم کے بچوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ شیعہ کتابوں کی حدیث اور شیعہ کتابوں پڑھی جاتی۔ میں کتاب کا نام دیتا ہوں، ریاض النظرہ، اہل سنت بھائیوں کی کتاب۔ ریاض النظرہ میں لکھا ہے کہ رسالت مآب حالت بیماری میں تھے۔ کیونکہ میں کتاب ان کی لے رہا ہوں تو حوالہ ان کا ہے، تو بالکل متن بھی وہ پڑھ رہا ہوں جو اس ریاض النظرہ میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا رسول حالت بیماری میں تھے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو بکر، وہ عیادت محمد کے لیے آئے اور علی رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت پڑھ رہا ہوں ریاض النظرہ سے، اہل سنت کی کتاب سے، بالکل لفظ پر لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کتاب کا متن نہیں تھا۔ رسول کی زوجہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، علی رسول کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بی بی عائشہ نے اس روایت کو ریاض النظرہ میں بی بی عائشہ نے لکھا۔ اس نے کہا کہ جو ہی میرے بابا رسول کی عیادت کے لیے گھر آئے تو رسالت مآب کی آنکھیں بند تھی اور بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، علی قریب رسول کے بیٹھے تھے۔ میرے بابا نے آتے ہی علی کو دیکھنا شروع کر دیا۔
اب میں ریاض النظرہ سے پڑھ رہا ہوں، میرے بابا مسلسل علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. بی بی عائشہ کہتی میں کافی دیر دیکھتی رہی کہ شاید علی کو ویسے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا تو پھر علی کو دیکھ رہے تھے، پھر دیکھا تو مسلسل علی کو دیکھ رہے تھے. میں نے اپنے بابا کا دامن ہلایا، میں نے فرمایا بابا اتنے غور سے علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یا وہ کہتی میرے بابا نے میرے قریب آ کے کہا میں نے رسول سے، یہ جو رسول ہے نا ان سے حدیث سنی ہے. رسول نے کہا ہے النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. ریاض النظرہ سے روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ روایت آتی نہیں پڑھنی جو تمہیں منبر سے سنائی جاتی. آج 13 رجب کی رات ہے، پوری روایت سنا کے جا رہا ہوں. بی بی کہتی ہے کہ جو ہی میرے بابا نے کہا کہ میں نے محمد سے سنا ہے جس نے علی کا چہرہ دیکھا اس نے عبادت کی. بی بی کہتی میں نے کہا سن بابا یہ حدیث تو نے سنی ہوگی رسول سے مسجد میں، میں ایک اور حدیث بتاتی ہوں جو رسول نے گھر میں بیٹھ کے کہی تھی. فرمایا وہ کون سی حدیث تھی؟ بی بی عائشہ کہتی رسول نے گھر میں کہا تھا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. باپ نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، بیٹی نے کہا ذکر کرنا عبادت ہے. گردن کٹواؤ اگر کتاب میں جملے نہ ہو. رسول اٹھ کے بیٹھے، رسول نے باپ کی بات بھی سن لی، بیٹی کی بات بھی سن لی. رسول نے تو نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو نے کہا ذکر کرنا عبادت ہے. میں محمد دونوں کو گواہ بنا کے گیا. حب علی عبادہ، چہرہ دیکھنا بھی عبادت نہیں، ذکر کرنا بھی عبادت نہیں جب تک علی کی محبت نہیں. بسم اللہ. صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، صرف ذکر کرنا عبادت نہیں. حب علی عبادت، شرط ہے محبت. جیسے نماز کا مقدمہ وضو ہے. کوئی بندہ بغیر وضو کے مصلی پہ آئے تو نماز قبول ہی نہیں. پڑھی اس نے پوری قرات پوری کی، رکعتیں پوری پڑھی لیکن مقدمہ پورا نہیں تھا، وضو کے مرحلے سے نہیں گزرا. رسول نے فرمایا حب علی مقدمہ ہے. دل میں محبت ہو تو ذکر بھی عبادت ہے، چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر آپ جاگ رہے تو میں جملہ کہوں، رسول نے یہ نہیں کہا علی کا ذکر ثواب ہے. رسول نے یہ نہیں کہا علی کا ذکر ثواب ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. عبادت ہوتی ہے صرف اللہ کی. یا تو پھر علی کے ذکر میں توحید کا ذکر ایسا رچا ہے کہ علی ولی اللہ بھی پڑھو تو لا الہ کا مزہ آتا ہے. اب یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ملک پاکستان میں ایک شور ہے نا کہ یہ جو دور آ رہا ہے، اس دور میں شور آ رہا ہے کہ نہیں جی ہم اہل بیت کے برابر میں صحابہ، اہل بیت کے مقابلے پہ صحابہ کو لے کے آئیں گے، ہم نصاب میں صحابہ کو لے کے آئیں گے، ہم بچوں کو صحابہ کی سیرت یاد. وہ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ اہل بیت کے مقابلے پہ آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ کہنے لگا کیونکہ آپ تمام کا تعلق ملک پاکستان سے ہے. سلیبس سے علی کو نکال دو، اہل بیت کو سلیبس سے نکال. اتنا صحابہ کا ذکر کرو اور پھر ہم پہ الزام یہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ شیعہ جو ہے یہ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. اچھا آج تک میں نے یہ الزام نہیں سنا کہ شیعہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، نبیوں کی بات نہیں کرتے. آپ نے جملہ سر سے گزار دیا. بھائی ہمارے نزدیک تو اہل بیت انبیاء سے افضل، لیکن آپ کے نزدیک تو افضل نہیں. تو آپ ہم پہ یہ اعتراض کرتے تو ہمیں اعتراض کا جواب دیتے بھی مزہ آتا کہ جی آپ صرف علی کی بات کرتے، آپ نور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف علی کی بات کرتے، ابراہیم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اعتراض ہم پہ یہ نہیں ہوا کہ آپ نبیوں کی بات نہیں کرتے، اعتراض یہ ہوا یہ صحابہ کی بات نہیں کرتے. اس کا مطلب یا تو پھر آپ مان گئے ہیں کہ حسین کے ذکر میں تمام انبیاء کا ذکر آ جاتا ہے، یا تو آپ یہ مان گئے کہ رسول کی جو حدیث تھی اگر کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کا تقویٰ دیکھنا ہو، کچھ نہیں دیکھا تو علی کا چہرہ دیکھ لو. علی وارث انبیاء ہے، علی کے ذکر میں تمام نبیوں کا ذکر آ جاتا ہے. اگر بات صحابہ کی کرنی ہے تو چلے میں نے صحابہ کی بات شروع کر لی ہے. صحابی کہہ رہا ہے کہ حب علی عبادہ،
ذکر و علی عبادت. چلے میں دوسری کتاب کا نام لے دیتا ہوں. آج کل پاکستان میں ایک نعرہ بڑا مشہور کیا جا رہا ہے اہل بیت کے، کیونکہ ہر دور میں ہمارے نعروں کے مقابلے پہ نعرے بنے. اب ایک نعرہ بڑا مشہور ہے قبلہ جناب صاحب، واہ صحابہ واہ. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. آج اس جشن پہ وہی نعرہ لگے گا. یہ نعرہ ہم پلٹا رہے ہیں تمہاری طرف، اور نعرہ آپ نے میرے ساتھ لگانا ہے. میں پڑھنے لگا ہوں صحابہ، آپ نے کہنا واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. کیا کہنے اس نبی کے صحابی کے. میں کتاب کا نام دے دیتا ہوں، الفاروق، لکھی مولانا شبلی نعمانی نے. مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ایک شخص حالت حج کی حالت میں احرام پہنا ہوا تھا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے علی کے قریب سے گزرا. اس نے مسلمانوں کی نموز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا. جو ہی علی کے قریب سے گزرا، علی نے دائیں ہاتھ کا تھپڑ تماچا اس کے چہرے پہ مارا. وہ چلتا ہوا پہنچ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس. واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. انہوں نے جا کے کہا اے خلیفہ وقت، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، میں گزر بھی اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہا تھا، میں حالت طواف میں تھا، حالت احرام میں تھا. علی نے مجھے وضو میں، احرام میں، عبادت کی حالت میں میرے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے. حضرت عمر فاروق چلتے چلتے علی کے پاس گئے اور جا کے پوچھا یا علی آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں کی نموز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور علی کے ہوتے ہوئے علی ایسی میلی آنکھ کو عبادت میں برداشت نہیں کرتا. الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس صحابی کی طرف دیکھ کے حضرت عمر فاروق نے کہا مجھ سے شکایت لے کے آ رہا ہے، اراک عین اللہ وتوک ید اللہ، تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. جسے عین اللہ دیکھے ید اللہ مارے، رضی اللہ کیا کرے. واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں. ایک رسول کا دوسرا صحابی کہہ رہا ہے جو خلیفہ اول، وہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط پار نہیں کر سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہو. علی سے لکھوانے کی تمنا کرنے والے محمد سے نہیں لکھوا رہے تھے. رسول کہتے رہے کہ آؤ لکھ دوں. مولا حسین عزت عطا فرمائے. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال حبشی. واہ صحابہ واہ. کرو نا پھر کھل کے صحابہ کی بات. میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت بلال پہ، حبش کا رہنے والا، رنگت کالی اندر کا سفید، الجھا دیا گیا زبان توتلی تھی، جس کے گھر کی دروازے کی خاک زبان پر رکھ کے گونگوں کو زبان ملے. اس بلال کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بلال حبشی جس کے کافر مالک نے مکے کے گرم ترین پتھریلی زمین پہ بلال کو ننگے بدن لٹا کے ایک وزنی پتھر بلال کے سینے پہ رکھ کے کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا اے بلال حبشی تو میرا غلام تھا، تو میرا نوکر تھا، تو نے میری غلامی چھوڑی اور عبداللہ کے یتیم کے پاس چلا گیا. تو مجھے بتا تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، اس کے خدا کو مان لیا، ہماری عبادت چھوڑ دی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. اب بتا جس اللہ کو تو مانتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ زخمی بلال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے کہا اس اللہ کو سنا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں سنا. اس نے کہا اس کی آواز سننا چاہتا ہے؟ بلال نے کہا کبھی نہیں سننا چاہتا. کافر مالک نے پاؤں کا زور دے کے کہا ہمارے نظر آتے ہیں، ہمارے بول رہے ہیں، ہمارے نظر آنے والوں کو چھوڑ کے اس کا نہ نظر آنے والا کیوں مار رہا ہے؟ زندگی قربان بلال حبشی پہ. بلال نے کافر مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مان اس لیے رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ وہ ہے. واہ صحابہ واہ. میری جان قربان رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر پہ. کیا کہنے عمار یاسر، جس کا باپ یاسر، جس کی ماں سمیہ، جس کا باپ بھی اسلام کا پہلا شہید، جس کی ماں بھی اسلام کی پہلی شہیدہ.
وہ ہمارے یاسر جس نے ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے، نبی کے بعد اس نے سوائے علی کے کسی کا ساتھ نہیں دیا، جس کے بارے میں نبی زندگی میں کہہ گئے تھے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جنگ صفین میں عمار نے حق اور باطل کا اپنی شہادت اپنے لہو کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ ہماری جان قربان رسول کے صحابی سلمان محمدی پہ، ہماری جان قربان رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری پہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہم کرتے، جن سے عشق کرتے ہیں، لیکن ان صحابہ کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات۔ محمد سورج ہے، علی چاند ہے، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، اور مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے ہی، بالکل پیچھے ہی چلا آتا ہے۔ سورج 17 ربیع الاول کو آ گیا، چاند پیچھے 13 رجب کو آ گیا۔ نزول پڑھوں سحور پڑھوں، دو لفظ ہیں، مکان اور بیت۔ مکان بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ جو خالی گھر ہونا اسے مکان کہتے ہیں، جس میں کم از کم 3 دن رکا جائے اسے بیت کہتے ہیں۔ جشن شروع ہو چکا ہے سرکار۔ جس گھر میں جو خالی گھر ہونا، لوگ کہتے ہیں یہ مکان بن رہا ہے، یہ مکان بن رہا ہے، یہ مکان بن رہا ہے۔ مکان کیوں بن رہا ہے؟ ابھی دیواریں اٹھ رہی ہیں، ابھی یہ رہنے کے قابل نہیں ہو، ابھی رنگ روگن ہو رہا ہے، لیکن جو ہی اس گھر میں پڑاؤ ہو جائے، اس گھر میں رہنا شروع کر دیا جائے، تو اب یہ لغت کے اعتبار سے مکان نہیں کہلوائے گا، اب یہ بیت کہلوائے گا۔ کم از کم 3 دن رکو تو وہ بیت ہوگا۔ لا مکان نے زمین پہ اپنا مکان بنوایا، آدم کے دور تک مکان رہا، نوح کے دور میں مکان رہا، ابراہیم سے کہا میرے مکان کی دیواروں کو اونچا کر دے۔ مکان چلتا چلتا رسول کے دور تک پہنچا تو مکان ہی رہا۔ 13 رجب کو میں نے کیا کہا تھا؟ 3 دن رکو تو بیت ہوتا ہے۔ 13 کو گئی تھی علی کی ماں، 16 کو واپس پلٹی۔ 3 دن علی کے رکنے کی وجہ سے بیت اللہ ہو گیا۔ آؤ قرآن اٹھا لو، ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آؤ۔ خدا قرآن میں جہاں اپنے بیت کا تذکرہ کر رہا ہے، خدا کہتا میرے گھر کی جو فضیلت، ان فضیلتوں میں کیا ایک فضیلت ہے؟ خدا کہتا میرا گھر وہ ہے کہ اس گھر میں، ابراہیم سے بات کر رہا ہے، یا ابراہیم ان طہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ خدا ابراہیم سے۔ قرآن خدا ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے کہہ رہا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا تھا، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے۔ قرآن کے لفظ ہیں عہدنا، ہم نے عہد لیا تھا۔ عہد توڑنے پہ کفارہ ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ذمہ داری دی تھی، خدا کہتا ہم نے وعدہ لیا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کیا تھا ان طہر بیتی، یہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے۔ آیت سمجھ گئے تو پورا جشن اسی آیت میں۔ خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ خلیل اللہ بیٹا ذبیح اللہ، دونوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا یہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے۔ میرے مالک گھر تیرا ہے، پاک تو رکھ۔ خدا نے کہا اگر بیت کو بھی میں پاک رکھوں گا تو پھر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا اگر بیت کی معاملے میں بھی میں یہ کہہ دوں کہ میرا گھر ہے میں اسے پاک رکھوں گا تو پھر کل کو اہل بیت کا جب تعارف کرواؤں گا تو پھر کیسے ہوگا؟ خدا نے کہا ان طہر بیتی، ابراہیم اور اسماعیل تم میرے گھر کو پاک رکھو، ابراہیم اور اسماعیل تم میرے گھر کو پاک رکھو۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ گھر اللہ کا تھا، طاہر رکھنا ذمہ داری اسماعیل کی تھی۔ میرے مالک یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل پاک رکھے، تو اپنے گھر کو پاک کیوں نہیں رکھتا؟ فرمایا میں بتاؤں گا کہ میں کنہیں پاک رکھتا ہوں۔ پھر وقت نے انگڑائیاں لی اور پھر وہی وقت آ گیا جب بیت اللہ کا تعارف کروانے کے بعد اہل بیت چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ چادر کے نیچے جب اکٹھے ہوئے تو خدا نے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے کہا یہ طاہرہ قوم تطہیرہ، میرا ارادہ ہے انہیں میں پاک رکھوں گا۔ بیت کو ابراہیم پاک رکھے گا، اہل بیت کو توحید پاک رکھے گی۔ اب
اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، اہل بیت اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ تم پاک رکھو گے، بیت کو پاک رکھے گا ابراہیم اور اسماعیل۔ آیت سنیے گا، اسی آیت میں جشن تمام ہوگا۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، أَنَّ طَهِّرَ بَيْتِي، تم میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ میرے مالک کیوں کسی نے آنا ہے، کس کے لیے پاک رکھے؟ فرمایا لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اس گھر کو پاک رکھو کیونکہ اس میں طواف ہونا ہے، اس گھر کو پاک رکھو کیونکہ اس میں رکوع ہونا ہے، اس گھر کو پاک رکھو اس میں سجدہ ہونا ہے۔ جشن اسی اگلے لفظ پہ، اس گھر کو پاک رکھو یہاں اعتکاف ہونا ہے۔ رہتی نمبر نہ دینا، اس گھر کو پاک رکھو یہاں اعتکاف ہونا ہے۔ للعاکفین آیت میں لفظ نہ ہو، گردن کٹواؤں گا۔ خدا کہتا للطائفین طواف ہوگا۔ اہل علم بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جشن سننے کے لیے مجھے بتاؤ، خدا نے کہا ابراہیم کعبے کو، میرے گھر کو پاک رکھو۔ پاک رکھنا تھا اندر سے، بیت گھر کو پاک رکھو نا۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر کے اطراف کو پاک رکھو، میرے گھر کے قریب جو حرم ہے اس کو پاک رکھو، میرے گھر کے باہر والے صحن کو پاک رکھو، نہیں، گھر کو پاک رکھو۔ میرے مالک کس کام کے لیے؟ فرمایا 4 کاموں کے لیے، طواف کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، اعتکاف کے لیے۔ 2 نبیوں کی ڈیوٹی ہے پاک رکھنا، 2 علیہ السلام، اور خدا نے ابراہیم کو صرف اس گھر کی مجاوری پہ اتنا بڑا انعام دیا، دونوں بیٹے نبی کر دیے۔ اسماعیل کو بھی نبوت دے دی، اسحاق کو بھی نبوت دے دی، پھر انبیاء کو انہی کی نسلوں میں رکھ دیا، صرف ایک کام کے لیے، طاہرہ بیتی، کوئی اور کام نہیں کرنا، کوئی بندے مسلمان کرنے کے لیے نہ جانا، صرف گھر کو پاک رکھ۔ میرے مالک کس لیے؟ فرمایا طواف کے لیے۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے مجھے بول کے بتاؤ، طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے۔ سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے۔ اعتکاف باہر نہیں ہوتا، اعتکاف سنا نا جی، اعتکاف ہے معتکف ہونا۔ معتکف کیا ہونا؟ مخلوق سے کٹ جانا، توحید سے جڑ جانا، دنیا کے رشتوں کو توڑ دینا، اللہ سے رشتے کو جوڑ لینا۔ اور اعتکاف پوری زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے لیے بالکل معتکف ہو جائیں، توحید اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نہ مذہب اس بات کی اجازت دیتا۔ رسالت مآب کے دور میں ایک شخص آیا تھا، وہ مسلسل مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، مسلسل مسجد میں بیٹھا تھا۔ رسالت مآب نے صحابہ سے کہا یہ کون بندہ ہے؟ کہتے یہ بڑا عبادت گزار ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ رسالت مآب نے تیسرے دن دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھا، ماتھے پہ اتنا بڑا سجدے کا نشان۔ رسالت مآب نے یوں گریبان سے پکڑا، مسجد کے باہر گھسیٹ کے مار کے رسالت مآب نے کہا تیرے بچے نہیں ہیں؟ تیرا گھر کوئی خاندان نہیں ہے؟ کیا تو اللہ کی عبادت کی آڑ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو؟ صرف اللہ کی عبادت کس نے مانگی ہے تجھ سے؟ جاؤ اپنے حقوق کو ادا کر۔ امیر المومنین کے دور میں لوگ آ گئے تھے مسجد کوفہ میں بیٹھنے کے لیے، وہ ایک گروہ تھا، لوگوں کو اپنی عبادت سے مرعوب کر کے علی سے دور کرنا چاہتے تھے۔ اتنا بیٹھے مسجد میں، اتنا بیٹھے، لوگوں نے کہا مقدسین کہنا شروع کر دیا، انہیں پاک لوگ، یہ جو ہر ٹائم عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے۔ مولا علی کو آگے یا علی، وہ مسجد کوفہ میں کچھ لوگ آ کے بیٹھے، بڑی عبادت کر رہے ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ تیسرے دن علی کا ساتھ گئے، ساتھ علی کے صحابہ، علی نے ان کے قریب جا کے کہا کچھ کماتے نہیں ہو، کچھ کھاتے نہیں ہو؟ اب دن کو وہ روزے میں رہتے تھے، رات عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے جو جواب دیا، پھر مولا کا جواب سنا، کہنے لگے یا علی مل جائے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو نہیں کھاتے۔ یہ جواب ظاہراً کتنا اچھا تھا۔ آج بھی کوئی بندہ یہ جواب دے تو ہم کتنے اس شخص کو اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ مولا نے فرمایا کھاتے نہیں، کہتے مل جائے کھا لیتے، نہ ملے تو نہیں کھاتے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ان کی شخصیت کا بت بننے لگا تھا۔ علی نے جواب دے کے بت توڑ دیا۔ علی نے فرمایا یہ کام تو کوفے کے کتے بھی کرتے ہیں۔
होए होए होए, ये जवाब है अली का। मौलवी ये काम तो कूफे के कुत्ते भी करते, मिल जाए तो खा लेते, नहीं मिलते तो नहीं खाते। साहबा ने अली का जवाब सुनकर, या अली क्या करना चाहिए? फरमाया मिल जाए तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र करो। अब ये इबादत की आड़ में लोगों को अली से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। अब यहां क्या खुदा कह रहा है? तवाफ है, रुकू है, सजदा है, एतकाफ है। एतकाफ है मोतकिफ हो जाना, अल्लाह से जुड़ जाना। तवाफ भी काबे के बाहर, रुकू भी काबे के बाहर, सजदा भी काबे के बाहर। एतकाफ बाहर नहीं, एतकाफ अंदर है। अब समझ में आई पूरी आयत की कहानी। खुदा कहता मैंने 2 नबियों की जिम्मेदारी लगाई थी, मेरे घर को अंदर से पाक रखो, यहां किसी ने बैठना है, यहां किसी ने आना है, इस घर में एतकाफ होना है। बंदों ने अभी तक जुमला नहीं समझा, जाओ जाके शरीयत की जुबान से पूछो और शरीयत की किताबों से पूछो कि एतकाफ की तारीफ क्या है, एतकाफ की मुद्दत, एतकाफ का दुरानिया कितना होता है। कहते कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। या तो आप 10 दिन बैठेंगे या 3 दिन बैठेंगे। आज भी मजहब इस्लाम में एतकाफ करने वाले या 10 दिन बैठते हैं या 3 दिन बैठते, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 13 रजब को आई थी, 16 रजब को गई है, 3 दिन अली की मां अल्लाह के घर में बैठी है। और खुदा ने कुरान में कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ है, मेरे घर में कोई मोतकिफ हुआ है। मैंने इब्राहिम और इस्माइल से किसी के एतकाफ के लिए काबे को पाक करवाया था। अगला जुमला अर्शे बरी पे जाके सुनना। इसका मतलब है कि आदम से लेके क़यामत तक या एक मां बैठी है या एक बेटा बैठा है। मां फातिमा बिन्त असद है, बेटा अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन मैं क्या करूं, शरीयत कहती है कि मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत एतकाफ बैठेगी तो अपने घर की 4 दीवारी में बैठेगी। अली की मां अल्लाह के घर में बैठी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ। अब बता अल्लाह का घर समझ के बैठी थी या अली का घर समझ? तीन दिन बैठी अली की। 13 रजब को आई, 16 रजब को गई। आई भी दीवार से और चाबी घर पड़ी थी, क्योंकि मतवल्ली काबा ये है, खाना काबा की चाबी इनके घर है। हाजियों को पानी ये पिलाते हैं, काबा के तमाम अमूर की जिम्मेदारी इनके पास है। मतवल्ली हजरत अबू तालिब, मतवल्ली काबा की ज़ौजा बगैर चाबी के घर से निकले और दरवाजे की तरफ नहीं आई। आज भी खाने काबा की तस्वीर आप देखिएगा कि जो रुकने यमानी है जहां से बीबी गई है, ये बिल्कुल ये नहीं है कि ये दरवाजा और ये दीवार है, इधर दरवाजा है उधर दीवार है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये नहीं था कि बीबी दरवाजे के करीब खड़ी थी, ताला था तो साथ दीवार खुल गई, नहीं, बीबी दरवाजे की तरफ नहीं आ रही, बीबी दीवार की तरफ आ रही। और यह भी था कि मक्का के लोग जो थे, जो उस दौर में मक्का में रहते थे, वो दूर दराज नहीं रहते थे। खाना काबा के बिल्कुल चारों अतराफ में मक्का वालों के घर थे। और यह भी नहीं था कि इस घर से बीबियां रोजाना निकलती थी, कभी इस घर से कोई मस्तूर नहीं निकली थी। मक्के वालों के लिए पहली परेशानी तो तब हुई जब अबू तालिब की ज़ौजा बगैर किसी मर्द के अकेली घर से निकली। मक्का वाले भी इसी परेशानी में थे कि इस घर से कभी कोई मस्तूर निकली नहीं। ये मस्तूर जा भी रही और जा भी अकेली रही है। लोगों ने पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, आखिर ये जाती कहाँ है। जब बीबी दरवाजे वाली तरफ नहीं गई, पिछली दीवार की तरफ गई, तो लोगों ने कहा कि अगर इसको अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाना था तो इसे दरवाजे की तरफ आना चाहिए था, ये पिछली दीवार की तरफ क्यों गई है। लोग रुक गए, देखें ये बीबी क्या करना चाहती है। अरब वालों ने कहा कि हमारे कानों में आवाज़ नहीं आई, लेकिन हमें इतना खबर हो रही थी कि अबू तालिब की ज़ौजा दीवार काबा पे हाथ रख के कुछ कह रही थी। दीवार काबा पे हाथ रख के इसने कुछ कहा,
یا رکن یمانی کے قریب سے دیوار شک ہوئی, دیوار پھٹی. بی بی کو فطرتاً ہٹنا چاہیے تھا. پھٹتی ہوئی دیوار دیکھ کے ابو طالب کی زوجہ ہٹی نہیں بلکہ مطمئن ہو کے آگے بڑھے. مکے والوں نے بڑھتی ہوئی بی بی کو دیکھا, پھر بند ہوتی دیوار کو دیکھا. ان کے لیے انہونی پہ انہونی ہو رہی تھی. پہلے تو یہ بی بی گھر سے کیوں نکلی, دوسرا سوال یہ اکیلی کیوں نکلی, تیسرا سوال یہ دروازے کی طرف کیوں نہیں گئے, چوتھا سوال یہ دیوار پہ کیوں کھڑی ہوئی تھی, اس نے دیوار سے کہا کیا تھا, دیوار پھٹی کیوں تھی, یہ اندر کیوں گئی ہے, دیوار مل کیوں گئی. یہ 7 سوال تھے جنہوں نے مکے والوں کو پاگل کر دیا. یہ بے ساختہ ابو طالب کے گھر کی طرف دوڑے. یہ 7 سوالوں کا جواب صرف ابو طالب دے گا. آ کے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی. علی کے باپ نے گھر کا دروازہ کھولا. مکے والوں کے سانس پھولے ہوئے دیکھے, لوگوں کے چہروں پہ موت کے اثرات دیکھے. ابو طالب نے مطمئن ہو کے کہا کیا ہے, کہنے لگے پوچھنے آئے ہیں تیری زوجہ کہاں ہے. فرمایا کیوں, کیا ہوا ہے, کہنے لگے ابو طالب وہ تیری زوجہ گھر سے نکل کے وہ اللہ کے گھر کی وہ دیوار پھٹ گئی ہے, وہ اندر چلی گئی ہے, دیوار مل گئی ہے. انہوں نے کہا ابو طالب ہمارے ساتھ دوڑے گا, ہم جا کے ابو طالب کو وہ جگہ دکھائیں گے. ابو طالب نے مطمئن ہو کے دروازہ بند کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا ہم تجھے بتا رہے تو دروازہ بند کر رہا ہے. ابو طالب کے جملے پہ کائنات قربان کر دو. علی کا باپ دیکھے کہتا مجھے کیوں بتا رہے ہو, جب بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا میزبان جانے یا مہمان جانے, جس نے بلایا وہ جانتا ہوگا. یہ کہہ کے ابو طالب نے دروازہ بند کر دیا. ابو طالب کا دروازہ بند تھا اور اللہ کا دروازہ بھی بند تھا. میں ماحول تمہیں بتا رہا ہوں. وہ 3 دن مکہ میں کیسے گزرے کہ ابو طالب بھی نہیں بتا رہے. دروازہ ابو طالب کا بھی بند, اللہ کا دروازہ بھی بند. چلے میں جملہ خوبصورت کر کے کہنے لگا ہوں, 1-2 بندے بول لیں گے مجھے وہی کافی. اللہ کے دونوں دروازے بند. ہائے 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 ہائے. 3 دن مکے والے, ابو طالب اللہ, ابو طالب اللہ, ان دونوں دروازوں کے درمیان دوڑتے رہے. کبھی ادھر کو دوڑے, کبھی ادھر کو دوڑے, کبھی اس دروازے کا تالا دیکھے, کبھی یہ بند دروازہ دیکھے. مکہ کے لوگ نہ رات سوتے تھے نہ دن سوتے تھے. کھانا بھول گیا. 2 دروازوں پہ نظریں ہوتی تھی. ابھی بی بی نکلے گی, نہیں آئی. ابو طالب آئے گا. ابو طالب بھی نہیں آ رہا تھا, بی بی بھی نہیں آ رہی تھی, رسول بھی گھر سے نہیں نکل رہے تھے. 3 دن ہاشمیوں کے گھر سے کوئی بھی نہیں نکلا. 3 دن تک کسی نے ملاقات ہی نہیں کی. 3 دن تک مکہ والے پریشان بیٹھے رہے. نہ محمد باہر آ رہا ہے, نہ ابو طالب باہر آ رہا ہے, نہ ابو طالب کا بیٹا طالب آ رہا ہے, نہ جعفر کچھ بتا رہا ہے, نہ ابو طالب کا کوئی باقی بیٹے کچھ بتا رہے ہیں. یہ ہوا کیا ہے, یہ راز کیا ہے. عباس ابن عبد المطلب کیوں چپ ہے, یہ ہاشمی چپ کیوں ہے, یہ بتا کیوں نہیں رہے, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ چل کیا رہا ہے. آخر 13 رجب کی رات گزر گئی, 14 رجب کا دن گزر گیا, 14 رجب کی رات گزر گئی. جشن سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. 15 رجب کا دن گزر گیا, 15 رجب کی رات گزر گئی. ادھر 16 رجب کی سہانی صبح آئی. مکے والے پریشانی کی حالت میں, غشیوں کی حالت میں, دکھ کی حالت میں پریشان ہیں. ایک تجسس کی لہر دوڑی ہوئی ہے, سوچ رہے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے, یہ ہاشمی اب کیا کرنے لگے ہیں. یا انہوں نے دیکھا کہ 16 رجب کی صبح, سہانی صبح, 16 رجب کی پہلی کرنیں ابو طالب کے دروازے پہ آ کے عقیدت کا سجدہ کیا. ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا. مکے والے خوش ہوئے, دوڑے, ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھل گیا. اس انداز میں دیکھا ابو طالب کے سر پہ ابراہیم والا ابامہ, کاندھے پہ اسماعیل والی ابا, آگے آگے حضرت عمران, پیچھے پیچھے محمد مصطفیٰ, ہائے 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 ہائے, آگے آگے ابو طالب, پیچھے پیچھے محمد. پورے ہاشمی, مرد عورتیں, ہاشمیوں کے مرد, ہاشمیوں کی عورتیں, ہاشمیوں کے بچے, چہرے پہ خوشی. کسی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں, چہرے پہ خوشی, چہرے پہ مسکراہٹ, ایسے جیسے کسی بڑے کو لینے کے لیے گھر کے لوگ جاتے ہیں. اس انداز میں چلتا ہوا یہ کارواں ابو طالب کے گھر سے نکلا. مکے والوں نے دیکھا کہ 30 دن کے بعد دروازہ بھی کھلا ہے, ان کے بچے بھی خوش ہیں, ان کی مستورات کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کے مرد بھی بڑی وجاہت کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کا وقار, ان کی متانت, ان کا اطمینان, ان کا ایسے چلنا اس بات کی
خبر دے رہا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ آخر یہ کارواں چلتا چلتا اللہ کے دروازے کے باہر جا کر رک گیا۔ توحید کے دروازے کے باہر جا کے رکنا تھا۔ مکے والے پہاڑیوں پہ کھڑے ہیں، مکہ والے کھجوروں کے درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، مکے والے گھر کی دیواروں پہ کھڑے ہیں، عورتیں اپنی چھتوں سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو طالب نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا، دروازہ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھنے کی دیر تھی۔ حضرت ابو طالب نے یوں پیچھے مڑ کے مکہ والوں کی طرف دیکھا۔ مکہ والوں نے کہا ابو طالب تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا تمہیں دروازہ توحید دکھا رہا ہوں، تمہیں دروازہ توحید دکھا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں جب اللہ سے مانگا جائے پھر جواب دینے کے لیے کون آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے صحیح دیوار کا پھر پھٹنا تھا۔ علی کی ماں ابو طالب کی زوجہ اس شان سے اپنے گھر سے نکلی ہے کہ ہاتھوں پہ ایک قرآن تھا جس کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے حضرت ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار سے باہر آ رہی تھی۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ ہم نے جو ہی اس بیوی کا پہلا قدم مکہ کے بازار میں آتا ہوا دیکھا، حضرت ابو طالب کی زوجہ کا پہلا قدم خانہ کعبہ سے باہر آیا۔ مکے والوں نے دیکھا، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین پہ کئی سورج طلوع ہو گئے ہیں، جیسے زمین پہ کئی چاند طلوع ہو گئے ہیں۔ چاروں طرف سے مکے کو ایک نور کے حالے نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دور دور تک کے محل، دور دور تک کے بازار نظر آنے شروع ہو گئے، ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم دور پہ موسیٰ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے توحید کا کوئی جلوہ نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد مصطفیٰ بے چینی کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ماں فاطمہ بنت اسد کے قریب گئے۔ رسالت مآب نے اپنی دونوں مٹھیوں کو بند کیا، ایسے جیسے مدت سے کسی چیز کے انتظار میں ہے۔ رسول کے ہاتھوں میں پہلی بار علی آیا، رسول کے ہاتھوں پہ علی کا آنا تھا۔ مکے والوں نے دیکھا یہ محمد کے ہاتھوں پہ کون آ گیا ہے۔ رسالت مآب نے یوں علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے رسول نے لوری پڑھنی شروع کی۔ رسول نے کہا حبو کا حبی یا علی، بغضو کا بغضی یا علی، عدو کا عدوی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، انت منی وانا منکا، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے۔ انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ آواز پروردگار آئی، دوبارہ ہاتھوں پہ اٹھا، اللہ کی طرف سے لوری دے، تیری آنکھیں عین اللہ ہے، تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے، تیری زبان لسان اللہ ہے، تیرے ہاتھ ید اللہ ہے، تیرے دوست رضی اللہ ہے، تیرے دشمن اللہ نے تو۔ نعرہ حیدری